جیسے ہی میں ہال میں داخل ہوا، سامنے اس پریوش کو دیکھ کے مجھے اپنے ماں باپ کی پسند پہ فخر سا ہوا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پہ رشک سا آنے لگا تھا۔ وہ لڑکی واقعی بے تحاشا خوبصورت تھی، اور منگنی کی آف وائٹ میکسی میں کلیوں کے زیورات پہنے بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ میں اسے جی بھر کے دیکھ بھی نہیں پایا تھا، بس یہ ڈر تھا کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ میرے چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ سج گئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا جب میں اسٹیج تک پہنچا تو ملیحہ کی نظر مجھ پہ پڑی۔ بس ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، پھر نظر شرم سے جھکا لی۔ اس کی لمبی دراز پلکیں، اس کے چہرے کی مسکراہٹ میرا دل تو یہیں لے گئی تھی۔ میں نے رشتہ طے ہونے کے بعد ملیحہ کی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ سب کچھ میں نے اپنی ماں پہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی ماں پہ پورا بھروسہ تھا کہ وہ جس لڑکی کو میرے لیے پسند کریں گی وہ یقیناً کوئی خاص ہوگی، اور اسے سامنے دیکھ کے تو میرا جی چاہا اپنی ماں کا ماتھا چوم لوں۔ بہرحال میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے، کیونکہ سب کچھ بڑوں میں طے ہوا تھا۔ بہرحال کچھ دیر میں رسم کا شور مچ گیا۔ ملیحہ کا نازک سا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے انگوٹھی پہنائی تو وہ شرمانے لگی۔ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میری تو سچ مانے نظریں ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ دل بار بار چاہ رہا تھا کہ ملیحہ کا من موہنا روپ دیکھتا رہوں۔ ملیحہ کی کزن نے میرے ہاتھ میں مٹھائی پکڑائی، کہنے لگی اپنی دلہن کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں۔ میں تو خود ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ میں نے مٹھائی ملیحہ کی طرف بڑھائی۔ اس نے بس ذرا سی کھائی اور باقی کی میں نے کھا لی۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ تبھی جواد کی کال آئے جا رہی تھی۔ میں بار بار کال کاٹ رہا تھا۔ جواد میرا یونیورسٹی کا دوست تھا۔ کافی اچھی دوستی تھی میری، بے تکلفی بھی بہت تھی، لیکن میری والدہ نے کہا تھا کہ اپنے مشٹنڈے دوستوں کو تم اپنی منگنی میں لے کے نہیں آؤ گے۔ اصل میں وہ کچھ دوسری ٹائپ کے تھے، اتنا تو آپ سمجھتے ہوں گے۔ بہرحال کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد ہماری واپسی ہوئی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آیا تب تک میری آنکھوں میں کئی خواب سج چکے تھے۔ جواد کی پھر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا کمینے، الو کے پٹھے، ہماری منگنیوں پہ تو نے اچھا خاصا ہلا گلا کیا تھا، کھایا تھا، ٹھوسا تھا، اس کے علاوہ ہم سے ٹریٹ الگ سے لی تھی۔ اب تیری باری آئی تو فون پہ فون کاٹے جا رہا ہے۔ دیکھ حیدر کے بچے، شرافت سے ٹریٹ دے دے ورنہ۔ اس نے مجھے دھمکایا تھا۔ میں نے کہا یار کیا کروں؟ اماں نے کہا تھا کہ صرف فیملی ایونٹ ہوگا، تمہارے دوست یار کوئی بھی نہیں آئیں گے، ورنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے مدافعانہ انداز سے بات کو اڑایا، اپنے پیروں کو شوز سے آزاد کیا اور بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اچھا زیادہ وضاحتیں مت دے، اب آگے بتا آگے کا کیا سین ہے؟ کوئی سین نہیں ہے، دے دوں گا ٹریٹ، لیکن یار آج نہیں، ٹائم دیکھ کتنا ہو گیا۔ جواد کہنے لگا ابھی تو رات جوان ہے پیارے، میں تجھے لینے آ رہا ہوں، اور 5 لڑکے ہو رہے ہیں، ہم مل کے مستی کریں گے، کھانا کھائیں گے اور مستی بھی کریں گے۔ میں نے کہا تم ضرور میرے باپ کے ہاتھوں مجھے جوتے پڑواؤ گے یار، میں یہ سب کچھ اب چھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ جواد کہنے لگا زیادہ کمینگی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، منگنی کیا ہو گئی، تم تو شرافت پہ اتر آئے۔ میں نے کہا الحمدللہ میں شریف ہی ہوں، میں تم لوگوں کی طرح نہیں کرتا، بس کبھی کبھی سگریٹ پیتا ہوں، اور وہ اتنی بری بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا تو نہ پینا، ہم پی لیں گے، بس میں آ رہا ہوں، 2 منٹ میں گاڑی لے لوں، میں آ رہا ہوں بس۔ تمہاری گلی میں پہنچ کے باہر میں اتنا ہارن دوں گا کہ پورا محلہ جاگ جائے گا۔ میں نے کہا بہت ذلیل انسان ہو تم، آ رہا ہوں میں۔ اس سے پہلے کہ وہ سارے محلے کو جگاتا میں اپنے بنگلے سے باہر نکل چکا تھا۔ عین اسی وقت اس کی گاڑی میرے بنگلے کے باہر آ کے کھڑی ہوئی۔ کمینوں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ پیچھے اس کے 3 دوست اور بیٹھے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا، بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا بٹوا بھر کے لائے ہو نا؟ میں نے کہا ہاں، پتہ ہے مجھے تم لوگ کتنے ندیدے ہو۔ پھر وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا جہاں کا ریسٹورنٹ کافی اچھا تھا۔ خیر مجھے تو اتنی بھوک نہیں تھی، میں نے اپنے لیے صرف کافی آرڈر کی، لیکن ان لوگوں نے بنا تکلف کے کھانا کھایا۔ کافی ہنسی مذاق مستی میں کھانا کھایا گیا۔
جواد اور باقی کے لڑکے بھی پوچھ رہے تھے کہ یار دکھا تو صحیح بھابھی کیسی ہے، موبائل میں تصویر تو ہوگی۔ میں نے کہا وہ تصویریں اماں کے موبائل میں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں نے اپنی چچا زاد چھوٹی کزن کو موبائل دیا تھا کہ وہ ملیحہ کی تصویریں کھینچ لے، لیکن اس معاملے میں میں کافی غیرت مند تھا، دوستوں کو اپنی بیوی کی تصویر دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میرا موڈ تھا کہ اب جواد سے کہوں گا کہ مجھے گھر چھوڑ دے، لیکن وہ اسی ریسٹورنٹ کے نیچے بنے کلب میں مجھے لے گیا۔ میں نے کہا جواد پلیز میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ کہنے لگا رہنے دے یار، زیادہ شین سے شریف نہ بن، چپ چاپ چل۔ میں بڑی بیزاری سے کلب کے اندر داخل ہوا، جہاں ڈانس فلور پہ لڑکے لڑکیاں بیہودہ ڈانس کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ میں پہلے کبھی کلب میں نہیں آیا تھا، جواد مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ لیتا تھا۔ باقی لڑکے شراب کے بھی شوقین تھے اور شباب کے بھی، میں ان دونوں چیزوں سے ہی پرہیز کرتا تھا۔ آپ مجھے شریف انسان سمجھ سکتے ہیں۔ جواد کے اندر تو کلب اور کلب ڈانسروں کو دیکھ کے ایک انرجی سی بھر گئی۔ وہ ڈانس فلور پہ چلا گیا، باقی کے لڑکے بھی چلے گئے۔ میں نے گہری سانس لی، بیزاری سے ایک ٹیبل کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے اب وقت بھی تو گزارنا تھا، کیونکہ وہ لوگ تو اپنے کام میں لگ چکے تھے۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی۔ جمائی ہاتھ سے روکتے ہوئے جب دائیں جانب کی آخری ٹیبل پہ میری نظر پڑی تو میری آدھی جمائی بیچ میں ہی رکی۔ بڑی بے یقینی سے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں مسلیں، پھر غور سے دیکھا، وہ وہی تھی۔ اس نے منی اسکرٹ پہن رکھی تھی۔ گھٹنوں سے نیچے اس کی ٹانگیں دیکھ کے میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ بال شولڈر کٹ تھے۔ ایک تو اسے اس حلیے میں دیکھ کے مجھے 440 واٹ کا جھٹکا لگا، اور اس پہ وہ بڑے دھڑلے سے شراب کی بوتل رکھ کے گلاس میں ڈال کے پی رہی تھی۔ میری تو آنکھوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، غصہ بھی بڑا آ رہا تھا۔ میں اپنی ٹیبل سے اٹھا، اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس پہ اس کی بے نیازی دیکھ کے مجھے آگ لگ گئی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر دوبارہ گلاس بھرا پینے لگی۔ میں نے کہا ملیحہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میری بات پہ اس نے پھر سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی اندھا ہے کیا تو؟ دکھ نہیں رہا تجھے؟ اپن دارو پی رہا ہے؟ اس کی زبان سن کے میری آنکھیں پھٹیں۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کے ہاتھ سے شراب کا گلاس چھینا۔ یہ دیکھ کے وہ بھڑک اٹھی، کہنے لگی ابے او، تیرے باپ کا مال ہے جو چھین رہا ہے، میرے کو واپس دے۔ اپن کا بھیجا پہلے بہت گرم ہے، سالا کمینہ اپن کو دھوکہ دے کے چلا گیا، اپن چھوڑے گا نہیں اس کو۔ اس نے میرے ساتھ پنگا لے کے اچھا نہیں کیا۔ نشے میں چور وہ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں میرے دوست یہاں نہ پہنچ جائے۔ کیا کہیں گے وہ کہ اس آوارہ لڑکی سے تمہاری منگنی ہوئی ہے؟ وہ اس قدر نشے میں تھی کہ اس کو ہچکیاں آ رہی تھیں، لیکن پیے چلی جا رہی تھی۔ میں نے گلاس پکڑ کے سائڈ پہ رکھا تو بوتل اٹھا کے منہ کو لگا لی۔ میں حیران تھا، ایک لڑکی ہو کے وہ گٹا گٹ شراب پی رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے بوتل اس کے ہاتھ سے چھینی۔ وہ کہنے لگی تو ہوتا کون ہے اپن کو روکنے والا؟ باپ لگتا ہے ہمارا یا بھائی لگتا ہے کون تو؟ میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو میری انگوٹھی بھی غائب تھی۔ میں نے کہا اچھا تو تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی نہیں جانتی، ہٹ پیچھے سالا کمینہ۔ یہ کہہ کے اس نے بوتل چھینی اور پھر پینے لگی۔ مجھے اس پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے بوتل پکڑی، ایک طرف رکھی، پھر اس کی کلائی پکڑی، اس کو کلب سے باہر لے گیا۔ باہر جاتے اس نے مجھے بڑی غصیلی نظروں سے دیکھا۔ میں حیران اس وقت ہوا جب اس نے ایک جھٹکے سے میرے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ حالانکہ یہ کسی نازک سی لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی کہ میری مضبوط گرفت سے خود کو چھڑوا سکتی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ میں تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میرا بازو پکڑا، پیچھے کی طرف کر کے مروڑ دیا۔ وہ کہنے لگی کیا سمجھ رکھا تو نے اپن کو؟ اپن نشے میں بھی تجھ پہ بھاری ہے،
سمجھا؟ چل کٹ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ کلب کے اندر چلی گئی اور میں اپنے منہ پہ پڑنے والے تھپڑ پہ حیران تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس لڑکی کا ایسا بھی کوئی روپ ہو سکتا ہے۔ شاید سب کے سامنے وہ اس لیے چپ تھی کہ اس کی زبان ہی ایسی نہیں تھی کہ کچھ بول سکتی۔ میرے ماں باپ نے کیا سوچ کے میری منگنی اس سے کروائی تھی؟ یہ لڑکی تو بڑی آوارہ قسم کی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں دوبارہ کلب کے اندر گیا تو میں نے دیکھا وہ جواد کے ساتھ ڈانس فلور پہ ناچ رہی تھی۔ میرے اندر تو جیسے آگ سی لگنے لگی۔ شاید جواد اس کے ساتھ زبردستی ڈانس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پیچھے کر رہی تھی۔ شاید وہ اس ڈانس فلور پہ کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جواد نشے میں تھا۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس نے فوراً اسے دھکا دیا۔ جواد شاید اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ زمین پہ گر گیا۔ وہ لڑکی اس کے پیٹ پہ بیٹھ گئی، اس کے منہ پہ مکے مار رہی تھی۔ سالے تیری اتنی ہمت، تو اپن کے ساتھ چما چاٹی کرے گا، وہ بھی زبردستی؟ کمینے میں تیرے کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ لڑکی 10 پہ بھاری تھی۔ میرے باقی کے دوست اس لڑکی کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں کھڑے اور بھی بہت سے لوگ تھے، مگر اس نے جواد کا اچھا خاصا منہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا اور پھر اس کے اوپر سے اٹھ کے میرے باقی دوستوں کو پیچھے کیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا جان سے مار ڈالوں گی، یہ کہہ کے وہ کلب سے باہر نکل گئی۔ پھر کسی سے فون پہ بات کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی۔ اس نے گاڑی کی پچھلی نشست کھولی اور بیٹھ گئی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جواد اپنی ناک اور منہ سے خون صاف کرتا ہوا باہر نکلا۔ باقی کے دوست بھی باہر نکل آئے۔ وہ کہنے لگا عجیب پاگل لڑکی ہے، میں نے آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی، ساری ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں، بس دیکھنے میں ہی لڑکی ہے، مارنے میں پورا مرد ہے۔ بہرحال جواد کی تو ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ گاڑی چلاتا، اس لیے رامیز نے گاڑی چلائی۔ میرے تو دماغ کی ساری گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں گھر پہنچا، کمرے میں آیا، اپنی جیب میں سے موبائل نکال کے دوبارہ دیکھا کہ شاید میری نظروں کو کوئی دھوکہ ہوا ہو، لیکن وہ ملیحہ ہی تھی، وہ 100% ملیحہ ہی تھی، ویسی آنکھیں، ویسا چہرہ۔ میں سوچ چکا تھا اس رشتے سے انکار کر دوں گا۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا جو شراب پیتی ہو، غنڈہ گردی کرتی ہو۔ رات کو بڑی دیر سے مجھے نیند آئی۔ ملیحہ مجھے دیکھنے میں پسند تھی، لیکن ایسی لڑکی سے کون شادی کر سکتا ہے؟ صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی، ویسے بھی چھٹی کا دن تھا۔ میں جب باہر ناشتے کے لیے آیا تو میری والدہ ملیحہ کی والدہ سے ہی بات کر رہی تھی۔ نہیں جی بہن، ہمارے ہاں بھی اس بات کو برا نہیں سمجھا جاتا، زندگی تو بچوں نے ہی گزارنی ہے۔ اور پھر حیدر نے تو ملیحہ کو پہلی بار کل رات کو ہی دیکھا تھا۔ کہہ رہا ہے وہ مجھ سے کہ ملیحہ سے ملنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے۔ چلیں یہ تو آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا کہ آپ کے ہاں ایسی باتوں کو مائنڈ نہیں کیا جاتا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ رات کو منگنی کے بعد میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ مجھے ملیحہ سے ملنا ہے، بات کرنی ہے، لیکن اس وقت میں اس لڑکی کی اصلیت نہیں جانتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب میں امی سے انکار کیسے کروں۔ میری والدہ کہنے لگی حیدر، میں نے تمہاری ساس سے بات کر لی ہے، کل تم ملیحہ کے گھر 5 بجے پہنچ جانا، وہ تمہیں ریڈی ملے گی، کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں اسے ہائی ٹی کروا دینا، بات چیت بھی ہو جائے گی۔ اب تو خوش ہے نا میرا بیٹا؟ اپنی ماں کی محبت کے سامنے میرے لب کھل ہی نہیں سکے۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے ملیحہ سے ڈائریکٹ بات کر لینی چاہیے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھنے والی پڑھی لکھی لڑکی ایسی ہو سکتی ہے، ایسی زبان استعمال کر سکتی ہے، مار دھاڑ کر سکتی ہے۔ میں اگلے روز ملیحہ کے گھر ٹھیک 5 بجے پہنچ گیا۔ میں آفس سے سیدھا اسی کے گھر گیا تھا۔ اس کی والدہ سے سلام کیا، وہ مجھ سے چائے کا پوچھنے لگی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ کچھ دیر بعد فیروزی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں
ملیحہ اپنے کمرے سے باہر آئی، ہلکے سے میک اپ میں، نظریں جھکائے، یوں شرما رہی تھی جیسے بڑی نیک پروین ہو۔ کتنی عجیب لڑکی ہے، گھر والوں کے سامنے کچھ، رات کے اندھیرے میں کچھ۔ خیر اسے دیکھ کے میں کھڑا ہو گیا، آنٹی سے جانے کی اجازت مانگی، ملیحہ کے ساتھ ہی اس کے بنگلے سے باہر آ گیا۔ فرنٹ ڈور میں نے ہی کھولا، وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، گاڑی میں نے ایک ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا دی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کے گانا لگا دیا، 4 بوتل ووڈکا کام میرا روز کا، نہ مجھ کو کوئی روکے نہ کسی نے روکا، میں رہوں ساری رات ان دا بار، دارو پیوں لگاتار، ایک آدھی تو سب لے لیتے ہیں میں تو پیوں بوتل 4۔ ساتھ ہی یہ گانا میں خود بھی گنگنانے لگا۔ ملیحہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں اسی کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، شاید یہ سب اس سے برداشت نہیں ہوا۔ کہنے لگی حیدر پلیز کچھ اور لگا دیں۔ میں نے کہا کیوں، یہ گانا پسند نہیں آیا آپ کو؟ وہ کہنے لگی مجھے ایسے گانے نہیں پسند پلیز۔ بڑے دھیمے میٹھے لہجے میں بول رہی تھی۔ میں نے دوسرا گانا بھی ایسا ہی لگا دیا جو کل رات اس کلب کے ڈانس ریمپ پہ چل رہا تھا، اور وہ خود بھی شراب پیتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ گانا چلا ملیحہ نے مجھے برجستہ دیکھا۔ باقی ساری فیک لگیں دیکھ کے تجھ کو بریک لگے، دور دور سے ٹھیک ہے رانی، پاس آؤں تو سیک لگے، پارا اتنا ہائی ہوا کہ تھرمامیٹر ٹوٹ گیا، سیاں جی کا ٹپک ٹپک کے ہائے پسینہ چھوٹ گیا، کیسی غنڈہ گردی ہے بنڈی تو بے دردی ہے، سردی میں بھی گرمی ہے، ہائے گرمی۔ گانا ابھی تک یہیں پہنچا تھا کہ بڑے غصے سے ملیحہ نے مجھے دیکھا، پھر گانا بند کر دیا۔ میں نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو یہ بھی پسند نہیں آیا؟ اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہوا، پتہ نہیں غصے سے یا گانے کے بول پہ۔ میں نے کندھے اچکائے۔ رات کو تو اسی گانے پہ ڈانس ہو رہا تھا، وہ بھی جھوم جھوم کے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا مگر اتنی آواز میں کہ وہ سن نہ سکی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی کی، مجھ سے پہلے وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ ریسٹورنٹ وہی تھا جہاں میں نے رات کو جواد اور باقی دوستوں کو کھانا کھلایا تھا، جس کے نیچے کلب تھا، اور جہاں میں نے ملیحہ کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا۔ لیکن اس وقت تو وہ یوں غصے میں تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ بہرحال میں اس کے ساتھ ہی ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ ہم دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگی میں آئندہ آپ سے نہیں ملنے آؤں گی، وہ ماما نے بہت انسسٹ کیا تھا تو میں نے انکار نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، میں کون سا آپ سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں، میں ویسے بھی تعلق ختم کرنے آیا تھا۔ میں نے کہا کیا پینا پسند کریں گی آپ، مریض وسکی یا مریض ووڈکا؟ میری بات سن کے اس نے مجھے تیکھی نظر سے دیکھا۔ کہنے لگی آپ یہ سب پیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے لگا شاید آپ کو یہ سب پسند ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں نے زندگی ساتھ گزارنی ہے تو انسان کو ایک دوسرے کے بارے میں کھل کے جاننے کا موقع ملنا چاہیے۔ آپ بنداس ہو کے مجھ سے سب کچھ کہہ سکتی ہیں، آپ کو کیا کیا پسند ہے، کھانے میں، پینے میں، ناچ گانا بھی پسند ہے تو نیچے کلب بھی موجود ہے، کہیں تو چلتے ہیں۔ وہ میری باتیں سن کے بے حد حیران تھی۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایسے شوق رکھتے ہیں، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے کہا ریلی؟ میں نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا پھر آپ کس قسم کی لڑکی ہیں مس ملیحہ؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک مذہبی نظر آنے والا نوجوان ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے، مجھے منگنی کرنے سے پہلے آپ سے ایک ملاقات کر لینی چاہیے تھی۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے میں کوئی آوارہ قسم کا لڑکا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی اسی بات کا افسوس ہے، کاش میں آپ کا وہ روپ پہلے دیکھ چکا ہوتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہماری منگنی ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگی ایسا کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، تو پھر کب کر رہی ہیں آپ انکار؟ میری بات پہ اس نے پھر مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگی دیکھیں انکار آپ کریں گے، ہمارے ہاں لڑکیوں کی زیادہ چلتی نہیں ہے۔
میں نے تنزیہ ہنسی. میں نے کہا ابھی آپ کی چلتی نہیں ہے تو یہ حال ہے، پتہ نہیں جب آپ کی چلنے لگے گی تو آپ کیا کریں گی. شاید آپ کو گزشتہ رات بھول گئی ہے. ہوتا ہے مس ملیحہ، ایسے ہی ہوتا ہے. نشے میں انسان کو سمجھ نہیں آتی. شراب چیز ہی ایسی ہے. ویسے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ بتائیں گی کہ پہلی بار کب پی تھی آپ نے؟ میری بات سن کے وہ کھڑی ہو گئی. میں نے کہا ارے آپ کھڑی کیوں ہو گئیں؟ بیٹھے نا، ابھی تو ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے. آخر پوری زندگی کا سوال ہے. وہ کہنے لگی جتنا میں آپ کو جان چکی ہوں میرے خیال سے اتنا میرے لیے کافی ہے. بہتر ہے کہ انکار آپ کر دیں. آپ نہیں کریں گے تو میں پھر بھی اتنی ہمت رکھتی ہوں کہ آپ کے لیے رشتے سے انکار کر دوں. میں نے کہا یہ تو آپ مجھ پہ بہت بڑا احسان کریں گی. یہ بات سن کے وہ تپ کے پیر پٹکتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر جا چکی تھی. میں نے اپنے لیے اورنج جوس منگوایا، وہ پیا اور سکون کا سانس لے کے واپس اپنے گھر آ گیا. میں چاہتا تھا کہ رشتے سے انکار وہ خود کرے، کیونکہ حرکتیں اس کی عجیب تھیں. میں بھلا کیوں اپنی والدہ کے سامنے برا بنتا؟ میرے والد کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا تھا. مجھ سے بڑی بہن کی شادی بھی ہو چکی تھی. وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی. والد کے انتقال کے بعد سارا بزنس میرے سر پہ تھا، اس لیے اسے مینیج کرتے کرتے کیسے 2 سال گزرے پتہ ہی نہیں چلا. ویسے بھی مجھے لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. میرا یہ ماننا تھا کہ بیوی نے آدھے سے زیادہ دن ساس کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساس عورت کا آدھا شوہر ہوتا ہے. دن بھر اسے اسی کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے میں نے یہ فیصلہ اپنی ماں پہ چھوڑ دیا تھا. اماں جب بھی کہتی کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، تو میں بس یہی کہتا کہ بس خوبصورت ہونی چاہیے، باقی جو آپ کو پسند ہو. سارا دن تو آپ نے ہی اس کے ساتھ گزارنا ہے، بس مجھے خواہ مخواہ کی نوک جھونک نہیں چاہیے. آپ کو تو پتہ ہے میں کس مزاج کا ہوں. مجھے ایسی چیزیں بہت اریٹیٹ کرتی ہیں. وہ سلجھی ہوئی ہو، بدتمیز نہ ہو، باقی جیسی آپ کو پسند ہے لے آئیں. اور پہلی نظر میں مجھے اپنی ماں کی پسند پہ ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا. لیکن یہ لڑکی بڑی عجیب تھی. دن میں کچھ، رات میں کچھ. بہرحال کچھ دن بعد میں ایک آئس کریم پارلر پہ بیٹھا آئس کریم کھا رہا تھا. مجھے آئس کریم بہت پسند تھی، اس لیے جہاں بھی مجھے ایک اچھا آئس کریم پارلر نظر آتا میں آئس کریم ضرور کھاتا تھا. تبھی میں نے دیکھا دروازہ بڑی زور سے باہر سے اندر کی جانب کھلا. اندر داخل ہونے والی ایک لڑکی تھی. اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی. لڑکی نے ٹوپی بھی پہن رکھی تھی. رومال سے چہرہ ذرا سا چھپا ہوا تھا، لیکن جتنا عیاں تھا مجھے لگا جیسے میں نے پہلے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہوا ہے. اس نے سامنے بیٹھے مینیجر کی ٹیبل پہ مکہ مارا. کہنے لگی کہاں ہیں پیسے؟ میں حیران. اس لڑکی کی دھاڑ پہ مینیجر کے پسینے چھوٹ گئے. وہ کہنے لگا میری بات ہو گئی تھی سیٹھ امجد سے. وہ کہنے لگی تیری ماں کی، میرے ساتھ زیادہ شان پتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے نکال. اس لڑکی نے مینیجر کا گریبان پکڑ لیا اور میں حیران. وہ دبلی پتلی سی لڑکی اس ہٹے کٹے نوجوان کا گریبان پکڑے ہوئے تھی اور وہ کانپ رہا تھا. وہاں موجود کسی ویٹر کی ہمت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ گارڈز کی بھی نہیں ہوئی، کہ کسی طرح سے اس لڑکی کو روک سکیں. میں آئس کریم کھا رہا تھا. اس مینیجر نے اپنے لاکر میں سے پیسے نکالے اور اس لڑکی کے سامنے رکھ دیے. وہ کہنے لگی پورے ہیں نا؟ وہ کہنے لگا پورے ہیں. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے. یہ کہہ کے اس نے گریبان چھوڑا، پیسوں کو چوما، پھر جیب میں ڈالا. بعد میں کہنے لگی چل چاکلیٹ آئس کریم لا میرے لیے. یہ کہہ کے وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئی. سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے. جب اس نے رومال کو اپنے چہرے سے ذرا سا نیچے کیا تاکہ وہ آئس کریم کھا سکے، اور اس کا چہرہ دیکھ کے میں اپنی آئس کریم کھانا بھول گیا. وہ ملیحہ تھی، مطلب وہ یہ کام بھی کرتی تھی. اب تو میرا دماغ واقعی چکرانے لگا تھا. تبھی میرے دماغ میں کلب میں منی اسکرٹ پہنے شراب پیتی ہوئی لڑکی آئی. پھر منگنی کی رسم یاد آنے لگی.
پھر 2 دن پہلے کی وہ ملاقات، اور اب وہ میرے سامنے ڈاکو رانی بنی بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی۔ ابھی اس نے ایک ہی کپ آئس کریم کا کھایا تھا جب پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ کہنے لگی کمبخت، اس حرامی کو بھی اسی وقت آنا تھا، اپن کا تو قسمت ہی خراب ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں سے پسٹل نکالی اور بڑے ماہرانہ انداز میں اس نے مینیجر کی کن پٹی پہ رکھ دی۔ کہنے لگی سالے، الو کے پٹھے، کمینے، پولیس کو انفارم کر دیا تم نے؟ تو نہیں جانتا میں کس کی رائٹ ہینڈ ہوں؟ سیٹھ امجد کی۔ تیرے اندر اتنی گولیاں گھسیڑوں گی تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا گولی گئی کہاں سے نکلی کہاں سے۔ بالکل گنڈوں والا انداز تھا۔ پولیس اندر آ چکی تھی، اس پہ پسٹل تان چکی تھی۔ تب تک اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ وہ کہنے لگی انسپکٹر دیکھ، میرا تیرے ساتھ کوئی لفڑا نہیں ہے، تو بیچ میں آئے گا بھون کے رکھ دوں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی نڈر قسم کی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ پولیس کے 5 اہلکار اور 2 انسپکٹر تھے، وہاں گارڈز موجود تھے، اور وہ بندوق مینیجر کی کھوپڑی پہ رکھے بڑی بہادری سے بول رہی تھی، اور مینیجر پورا کا پورا کانپ رہا تھا۔ سر پلیز اسی سے جانے دیں، یہ نہ ہو یہ آپ لوگوں کے چکر میں مارا جاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں۔ مینیجر نے انسپکٹر کی منت کی۔ وہ کہنے لگا ہمیں کب سے اس کی تلاش ہے، دیکھو تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اسے پکڑ لیں گے۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے پکڑ لو گے؟ دیکھو بندوق چلانے سے پہلے اپن سوچتی نہیں ہے، بس چلا دیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، گولی انسپکٹر کے پاؤں میں مار دی۔ ایک بے ہنگم سا شور شروع ہو گیا۔ اس نے چلا کے کہا اگر کسی نے حلق سے آواز نکالی منہ پہ گولی ماروں گی، چپ کر کے بیٹھو سارے۔ میں اڑی ہوئی رنگت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انسپکٹر تو وہیں پہ بلبلانے لگا۔ اہلکاروں نے اس پہ بندوق تان لی۔ اس نے ایک پل کے اندر مینیجر کو دھکا دے کے پیچھے کیا، سامنے رکھے ٹیبل پہ بیٹھ کے دوسری جانب سے باہر نکل کے اس نے انسپکٹر کی کن پٹی پہ بندوق رکھ دی۔ وہ کہنے لگی چل تو مجھے یہاں سے باہر لے کے جائے گا۔ اس نے گرے بان سے انسپکٹر کو پکڑا ہوا تھا اور اس کے سر پہ پستول تانی ہوئی تھی۔ ایک تو ویسے ہی وہیں بیٹھ گیا تھا جس کو گولی لگی تھی، باقی اہلکاروں کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے، اور وہ بڑے مزے سے انسپکٹر کا گرے بان پکڑ کے اس کے سر پہ بندوق تانے باہر جا چکی تھی۔ میں اس لڑکی کی جرت پہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ 10 مردوں پہ بھاری تھی۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی تو بہت خطرناک تھی۔ پہلے میں یہ سمجھا تھا کہ شاید گھر والوں کے سامنے نیک بنتی ہے، راتوں کو دوستوں کے ساتھ کلب میں جاتی ہے، پیتی پلاتی ہے، ڈانس کرتی ہے، لیکن نہیں بھائی، یہ کوئی اوپر کی چیز تھی، اس کا تعلق کسی گینگ سے تھا۔ بہرحال آہستہ آہستہ تمام لوگ آئس کریم پارلر سے باہر جا چکے تھے۔ میں گھر آ کے اپنی والدہ سے صاف کہہ چکا تھا مجھے ملیحہ سے شادی نہیں کرنی۔ میری والدہ کہنے لگی اب کیا ہو گیا، اتنی اچھی تو ہے لڑکی، پچھلے 1 سال سے تمہارے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی، یہ واحد لڑکی ہے جو مجھے ہر لحاظ سے اچھی لگی ہے، اور کل تک تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ کو اس کی اصلیت کا نہیں پتہ چل جائے گا نا، ہوش اڑ جائیں گے آپ کے بھی۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں، میری دوست نازنین کی سگی بھانجی ہے۔ میں نے کہا اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہے، آپ تو بہت دور کی بات ہیں۔ بہرحال آپ رشتے سے انکار کر دیں، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ میری والدہ بار بار مجھ سے وجہ پوچھتی رہی، لیکن میں نے وجہ نہیں بتائی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ملیحہ کو پتہ چلے کہ میں اس کی سچائی جان گیا ہوں، پتہ نہیں کس گینگ سے تعلق رکھتی تھی، مجھے ہی نہ مروا دے۔ سچ پوچھیں تو کچھ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، حالانکہ میں کوئی بزدل قسم کا نوجوان ہرگز نہیں تھا، مجھے لڑنا آتا ہے، میں اچھی خاصی باڈی بھی بنا رکھی ہے، لیکن پھر بھی ایسے الٹے سیدھے گینگ سے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ تو اچھا خاصا امیر تھا، دولت مند تھا، پیسے کی ریل پیل تھی، پھر وہ لڑکی یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ ایسی بھی اس کی کیا مجبوری تھی؟
بہرحال مجھے اپنی بزنس میٹنگ کے لیے لاہور جانا تھا۔ میں اگلی صبح لاہور کے لیے نکل گیا۔ مجھے وہاں 2 دن لگ گئے تھے۔ میٹنگ ختم کرنے کے بعد جب میں نے بٹوا دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا، کیونکہ 2 دن میں نے ہوٹل میں ہی گزارے تھے۔ اتفاق تھا کہ میں کریڈٹ کارڈ لانا بھول گیا تھا اور چیک بک میرے بیگ میں موجود تھی۔ میں پیسے کیش کروانے کے لیے بینک گیا، لیکن بہت زیادہ رش تھا۔ میرا نمبر بھی کافی دور تھا۔ میں بیٹھ گیا، میگزین پڑھنے لگا۔ جیسے ہی کچھ رش کم ہوا، ایک برقعے والی خاتون کیش کاؤنٹر کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس وقت کافی رش تھا، اس لیے کسی نے اسے نوٹ نہیں کیا۔ میں نے بھی کوئی خاص دھیان نہیں دیا تھا، لیکن جیسے ہی اندر سے کیش کاؤنٹر پہ بیٹھا لڑکا باہر آیا، اس برقعے والی خاتون نے اس کے سر پہ بندوق تان لی اور اسے اندر لے گئی۔ کہنے لگی لاکر کھول۔ اس نے برقعے کے اندر سے ایک بیگ نکالا۔ سارا بینک اسٹاف پریشان ہو کے رہ گیا، لیکن تب پتہ چلا کہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ بہت سے نوجوان تھے جنہوں نے بینک کے باقی اسٹاف کے سروں پہ پسٹل تان رکھی تھی۔ وہ لڑکی جلدی سے لاکر سے پیسے نکال کے بیگ میں بھر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ بندوق بھی تانے ہوئے تھی۔ وہ کیش کاؤنٹر سے باہر آ گئی۔ پھر ایک نوجوان اسے کہنے لگا کہ دیکھو، اپنی گاڑی میں مت جانا، یہاں موجود کسی نوجوان کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ لڑکی تیزی سے میری جانب بڑھی اور میرے سر پہ بندوق تان دی۔ میں تو حیران رہ گیا۔ وہ برقعے نقاب میں تھی۔ کہنے لگی چل، مجھے پتہ ہے تیرے پاس گاڑی ہے، چل جلدی کر۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں جلدی سے باہر نکل گیا۔ اس نے میری کمر پہ پسٹل رکھی ہوئی تھی۔ میں چپ چاپ اپنی گاڑی کے پاس آیا، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے لگا تو کہنے لگی ابے رک، پہلے اپن بیٹھے گی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے ہوتے ہوئے ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھ گئی۔ پھر میں بیٹھ گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا تو کہنے لگی چل، یہاں سے سیدھا سیدھا موٹر وے کی طرف چل۔ میں نے گاڑی موٹر وے کی طرف موڑ دی۔ پسٹل اس نے میرے پیٹ پہ رکھی ہوئی تھی اور بڑے کس کے رکھی ہوئی تھی۔ میں ذرا بھی ہلتا وہ گولی چلا دیتی۔ چپ چاپ میں نے موٹر وے پہ گاڑی دوڑانی شروع کر دی، لیکن 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہی اس نے گاڑی دوسری جانب چلانے کے لیے کہا۔ بالکل ویران راستے پہ لا کے اس نے کہا کہ یہاں روک دے گاڑی۔ میں نے گاڑی روک دی۔ وہ کہنے لگی چل، گاڑی سے باہر نکل، اور زیادہ چالاکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بھون کے رکھ دوں گی تجھے۔ میں باہر نکل گیا۔ اس کا پیسوں سے بھرا بیگ ابھی بھی میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ تھا۔ وہ بھی باہر آ گئی۔ پھر اس نے اپنا برقع اتار کے وہیں پھینک دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے میں نے کہا ملیحہ؟ کہنے لگی کون ملیحہ؟ چھوٹو استاد ہے اپن۔ وہ مجھے غصے سے کہنے لگی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی دیکھ اس وقت اپن کے پاس ٹائم نہیں ہے، چل جلدی کر، کپڑے اتار اپنے۔ یہ سن کے میرا میٹر شارٹ ہوا۔ میں نے کہا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم جو کوئی بھی ہو یا جو کچھ بھی تم کرتی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں ویسے بھی رشتہ توڑ چکا ہوں، میں کپڑے نہیں اتاروں گا۔ وہ کہنے لگی اپنی شرٹ اتار، ادھر ہی ڈھیر کر دوں گی تجھے۔ اس نے خود بھی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے، شرٹ اتاری۔ اس نے میری طرف اپنا ایک بازو بڑھایا، کہنے لگی پہنا مجھے۔ پسٹل ابھی بھی اس نے مجھ پہ تان رکھی تھی۔ میری شرٹ اس نے اپنی شرٹ کے اوپر ہی مجھ سے پہنوائی۔ کہنے لگی چل گاڑی کی چابی دے۔ میں نے کہا دیکھو تم اچھا نہیں کر رہی ہو، میں تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گا کہ تم کس قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی اچھا چابی دے۔ میں نے اسے چابی پکڑا دی۔ مجھے اس ویران سڑک پہ بنا شرٹ کے، پینٹ اور بنیان میں کھڑا کر کے وہ میری ہی گاڑی میں بیٹھ کے جا چکی تھی، اور میں پیچ و تاب کھا کے رہ گیا تھا۔ میں سوچ چکا تھا اب میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں۔ میرا موبائل، میرے ڈاکیومنٹس، میری ہر چیز میری گاڑی میں تھی، یہاں تک کہ میری جیب میں پیسے تک نہیں تھے۔ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ جی تو پیارے ریڈرز، یہ سٹوری تھوڑی سی مختلف ہے، کیسی لگی آپ کو؟ کوئی ہے جو یہ بتا سکے کہ آخر یہ قصہ کیا ہے؟